اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی دانشگاہ یونیورسٹی کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں، ہمارے ممبروں سے بھی اس کا بیان ہوتا بھی ہے کہ اس دور میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صلی علی کو آزادی ملی. بنی امیہ کا زوال تھا، بنی عباس کی ابتدا تھی. اس آزادی میں امام نے اپنی دانشگاہ، درسگاہ، یونیورسٹی کا قیام کیا اور وہاں آپ درس دیا کرتے تھے. اور جب زائرین جاتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مدینہ میں ہمیں زیارت کرائی جائے، امام کی یونیورسٹی کہاں ہے. اور جو کچھ گائیڈ ہیں وہ کہیں لے کر جا کے کوئی نہ کوئی بلڈنگ دکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ امام کی یونیورسٹی تھی. در حقیقت یہ ہے کہ جسے ہم آزادی سمجھتے ہیں اس آزادی کا عشر عشیر بھی ائمہ کو نصیب نہیں ہوا. امام ہفتم نے، امام ششم نے جو یونیورسٹی قائم کی، اس یونیورسٹی کا نہ کوئی کمرہ تھا، نہ کوئی کلاس تھی، نہ کوئی مسجد تھا، نہ کوئی محراب تھی، نہ کوئی ممبر، کچھ بھی نہیں تھا. امام کا کوئی ایک شاگرد بھی نہیں تھا. شاید آپ تعجب کر رہے ہو، ہم تو سنتے آئے ہیں ہزاروں شاگرد تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں امام کو کوئی شاگرد ہی نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی. نہیں تھی کیا مطلب ہے؟ جس کو آج کل ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، جو اپنی سارے کام چھوڑ کر پڑھنے کے لیے آتا ہے، ایک جگہ پر ہاسٹل میں رہتا ہے، صبح جا کے کلاسز لیتا ہے، شام کو جا کے تیاری کرتا ہے، پھر جا کے لائبریری بیٹھتا ہے اور تھیسس لکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے. اس قسم کا کوئی سسٹم اس وقت نہیں تھا. نہ کوئی مسجد بھی امام کے پاس نہیں تھی، نہ کوئی ممبر، نہ کوئی درس، نہ کوئی مدرسہ. اور امام بغیر کسی چیز کے دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں. میں دو باتیں مختلف کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں امام کی یونیورسٹی نہیں تھی، امام نے علوم کو نہیں پہنچایا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو ہم یونیورسٹی سمجھتے ہیں وہ نہیں تھی. ہم جب جو چیزیں سنتے ہیں اور ہم جو چیز سمجھتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں تھا. ہم اپنی ان تمام بلڈنگوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں اور مدرسوں کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پا رہے. امام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور قیامت تک کی تمام یونیورسٹیاں امام کی اس یونیورسٹی کی قرضدار ہیں. تمام علوم کی اساس ائمہ سے ہے. کیسے ہوتا تھا؟ امام کو آزادی کیا تھی کہ امام کے پاس کچھ لوگ آ جا سکتے تھے، وہ اپنا بزنس کرتے رہتے تھے. کوئی تمار تھا، کوئی قصاب تھا، کوئی تاجر تھا، اپنا کام کرتے تھے. آتے جاتے امام سے گفتگو کرنے کی آزادی ملی. اتنی سی آزادی نے عالم اسلام کو علم سے منور کر دیا. مدینہ میں عظیم ترین یونیورسٹی بغیر کسی فزیکل چیزوں کے قائم ہو گئی.